اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزو، آج طارق مسعود کی ویڈیو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں بڑی دلچسپ ہے۔ پہلے بھی میں نے کچھ طارق مسعود کے کلپ اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں، لیکن ان میں میرا اختلاف تھا۔ اختلاف اور چیز ہوتا ہے، مخالفت اور چیز ہوتی ہے۔ مخالفت نہیں، اختلاف تھا۔ لیکن آج جو ویڈیو طارق مسعود کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، اس میں شاید طارق مسعود صاحب کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں ان کی زبان سے آج سچ نکلا ہے۔ اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اہل سنت کے متعلق اور نماز تراویح کے متعلق اور کون کون سی چیزیں ان کی زبان سے آج سچ نکلی ہیں، اور کون کون سی چیزیں انہوں نے اہل سنت کے متعلق بیان کی ہیں، اور پیران اعظام کے متعلق مطلب کیسی کیسی باتیں انہوں نے آج بیان کی ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، اور آپ کو ہنسی بھی ایسی آئے گی کہ آپ ہنس ہنس کر بھی پاگل ہو جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھنا ہے، آپ کا امتحان ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ویڈیو میں کتنی چیزیں طارق مسعود نے بیان کی ہیں اور کتنی حقیقت ہے۔ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی چیزیں طارق مسعود صاحب نے بیان کی ہیں اور ان کی باتوں میں کتنے حقائق ہیں، کتنی سچائی ہے۔ تو آئیے پہلے ان کا یہ ویڈیو کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان نہیں، انٹرویو میں نے یہ الفاظ کیا، وہ انٹرویو شائع بھی ہوا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک کیا ہے؟ جنتی۔ تو وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اس کی علامت یہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو تواتر سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ اس پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اچھا، اس کا مطلب اگر صدیوں سے ایک غلطی چلی آ رہی ہے تو اس کو فالو کرو۔ آپ صدیوں سے ایک غلط چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو کیا کرو؟ فالو۔ میرے بھائی، اسلام میں صدیوں سے ایک چیز غلط چلی آ نہیں سکتی ہے، اگر آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ صدیوں سے کنٹینیو چلے گا۔ اگر کسی دور میں امت ساری غلط ہو گئی، پوری امت غلط ہو گئی، تو وہ حدیث غلط ہو جائے گی جس میں نبی نے فرمایا امت غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی اسکالر ایسی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے فرقے غلط ہیں، میں صحیح ہوں، لیکن وہ ایسی بات مارکیٹ میں لا رہا ہے کہ پوری امت میں کوئی دور ایسا آیا ہے کہ اس نظریے کے حامل لوگ نہیں تھے، اس کا مطلب امت اس دور میں غلطی پر جمع ہو گئی تھی، جبکہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساری امت غلط نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، میں نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے، خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو فرق ہے نا، لوگ ہم سے کہتے ہیں حدیث میں لاؤ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ میں کہتا ہوں حدیث نہیں بھی ہو، صدیوں سے امت کے تمام فقہا محدثین یہ فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے۔ چاروں اماموں کا اختلاف ہے، اور صدیوں تک لوگ چاروں اماموں پہ جمع رہے ہیں۔ حرم میں جو 4 مصلے تھے نا، 400 سال 4 مصلے رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت کی بل جماعت کی نمائندگی 4 میں سمجھی جاتی تھی۔ وہ 4 مصلوں کا ہونا غلط تھا، ہم اس کو غلط مان رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا، تبھی پوری امت اس پہ جمع بھی نہیں تھی۔ بہت سارے علماء کو اس پہ اعتراض تھا، یہ 4 مصلے نہیں ہونے چاہیے، مصلی ایک ہی ہونا چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا 4 مصلے 400 سال پہ تک رہے تو امت غلط بات پہ جمع ہو گئی، تو جمع تو جب ہوگی جب سارے علماء نے اس کو صحیح مان لیا ہو نا۔ بہت سے علماء اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ 4 مصلے جو ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ فجر کی نماز حنفی پڑھا رہے، ظہر شافی پڑھا لے، لیکن ایک ہی نماز 2 دفعہ ہو یا 3 دفعہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن 4 مصلوں کا ہونا اس کی بہرحال علامت تھا کہ اس وقت اہل سنت کے 4 ہی نمائندے تھے، 5واں کوئی نہیں تھا۔ تو اس میں تو امت جمع ہو گئی نا کہ اہل سنت والجماعت جو برحق فرقہ ہے۔ برحق فرقہ کون سا ہے؟ سنی، جو اہل سنت والجماعت۔ اس کی میں نے علامتیں بتائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ برحق فرقہ وہ ہوگا جو مجھے اور صحابہ کو فالو کرے گا۔ یہ پوری حدیث میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ تو 4 امام ہی وہ ہیں جو حدیث اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں۔ 2 ہی فرقے بڑے رہے ہیں امت میں، یا تو چاروں اماموں کو ماننے والے جن کو سنی کہا جاتا ہے، یا ان کو نہیں ماننے والے جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ۔ صدیوں تک تو شیعوں کی نمائندگی حرم میں نہیں ہوئی ہے۔ حرم میں کس کی نمائندگی ہوئی ہے؟ جس کو فرقہ جنتی فرقہ سمجھا جاتا تھا، سنی، جن کے 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ تو 4 مصلے تھے کیونکہ چاروں کو برحق سمجھا جاتا تھا۔ تو میں اکثر سوال کرتا ہوں 5واں کیوں نہیں تھا بھائی؟ 400 سال تھے، 5ویں نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی؟ وجہ اس کی کہ 5واں تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، 5واں تھا ہی نہیں۔ امت صدیوں تک یہ سمجھتی آئی ہے کہ جو سنی فرقہ جو جنتی ہے وہ ان 4 میں بند ہے۔ سمجھتے ہو وہ کس میں بند ہے؟ وہ ان 4 میں ہے، ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو تو وہ ایک ہی فرقہ ہے، کیونکہ ان کا اختلاف فروعی مسائل کا، عقیدوں کا اختلاف نہیں ہے ان میں۔ تو اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں
کہ بھائی یہ تو صدیوں سے امت اگر غلط کرتی آ رہی ہو تو ہم اسی غلط کو فالو کریں گے, تو صدیوں سے امت غلط بات پہ جمع ہو نہیں سکتی. یہ ہم چلنے پر بھی کوئی حدیث آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے تو آپ کے سارے مسائل حدیثوں میں تو ملتا ہے, جیسے حدیث میں ملتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو. ویسے حدیث میں یہ بھی ملتا ہے خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی حج میں چلے ہیں یا دوڑے ہیں؟ صفا مروہ پہ دوڑے ہیں. تو آپ عورتوں کو کیوں چلاتے ہو؟ آپ فتویٰ دو کہ عورتیں دوڑیں گی. قیامت آ جائے گی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں جیسے وہ اجماع سے ثابت ہے تو سمٹ کے نماز پڑھنا بھی کیا ہے؟ اجماع سے ثابت. اب اگر کوئی اہل حدیث فتویٰ دے کہ نہیں عورت دوڑے گی چلے گی نہیں, ہم کہے بھائی اجماع سے ثابت ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں. وہ کہے گا جب میں اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوں تو اجماع کہاں ہے؟ میرا اختلاف ہو گیا نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جب ایک دفعہ اجماع ہو جاتا ہے اس کے بعد اختلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. اجماع کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے بعد میں اب آپشن ختم ہو گیا اختلاف کرنے کا. تو پرانے اجماع کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا بعد والے مفتی کے لیے جو اختلاف کر رہا ہے اس مسئلے سے. اور میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیکھنا ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جیسے عورت مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے, عورت حج عمرے میں دوڑے گی, صفا مروہ میں چلے گی نہیں. اور پھر وہ فتویٰ بھی مارکیٹ میں کیا کرے گا؟ چلے گا. کیونکہ جیسے حدیث ہمارے پاس عورت کے سمٹنے پہ نماز پڑھنے پہ نہیں ہے, ایسے ہی صفا مروہ پہ چلنے پہ بھی نہیں ہے. تو وہ ہو گیا فتویٰ, وہ آ گیا مارکیٹ میں. ناصر الالبانی نے فتویٰ دیا کہ عورت صفا مروہ میں دوڑے گی چلے گی نہیں. ٹھیک ہے نا. کسی نے البانی سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ صفا مروہ پہ عورت کیا کرے گی؟ چلے گی دوڑے گی نہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے کس کا قول حجت ہے؟ اصولی بات کی انہوں نے. بھائی ہم تو نبی کے قول کو, نبی نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا. انہوں نے مزید دلیل ایک یہ دی ہے کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں, وہ صفا مروہ میں دوڑی تھیں, وہ چلی تھوڑی تھیں. تو آپ کیوں چلا رہے ہو؟ آپ بھی دوڑاؤ عورتوں کو. اب آپ دیکھو صفا مروہ میں خواتین کی ریسنگ کے مقابلے شروع ہونے والے ہیں. تو اہل حدیث جس بیس پہ وہ دلیل دیں گے نا ان کو کہ نہیں نہیں بھائی صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے, تو ہم بھی کہیں گے صدیوں سے عورت سمٹ کے ہی نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے. پھر اگر اہل حدیث پیش کریں گے سعودیہ میں عورتیں جو ہے وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں اور ہندوستان پاکستان میں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, تو سعودیہ زیادہ اسلام کے قریب ہے یا انڈیا پاکستان؟ تو ہم اس کو جواب میں کہیں گے کہ پرانا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب تھا, یہ والا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. پرانا سعودیہ اٹھا کے دیکھو تو ساری عورتیں مردوں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی, ایک بھی مردوں کی طرح نہیں پڑھتی تھی نماز. یہ تو اب شروع کیا سلفیوں نے وہاں پہ عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھانا. آپ سعودیہ کے کسی بوڑھے سے پوچھو, وہ بتا دے گا ہمارے باپ دادا میں جو عورتیں تھیں وہ عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں سمٹ کے. یہ تو بعد میں فتویٰ آیا ہے. امام شافی کے دور کا سعودیہ جو تھا نا مکہ, اس میں سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں. امام احمد کے دور کا جو مکہ مدینہ تھا اس میں عورتیں سمٹ کے, تبھی امام احمد کا فتویٰ بھی یہ سمٹ کے نماز پڑھیں گے. اور امام احمد چھوٹے شخص نہیں ہیں, امام بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہو, ہم اہل حدیث کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم حضرت عائشہ کے بارے میں جو کہتے ہیں نا, جو ہم کہتے ہیں عورت چلے گی دوڑے گی نہیں, تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے ہمارے پاس. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم میں, عورتوں کے لیے ہم میں ایک نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, تو ہم چلتے ہیں تو تم بھی کیا کرو, چلو. تو ہم اہل حدیث کو جواب دیں گے حضرت اسلاف سے اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو اسلاف سے تو خواتین کے سمٹ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. وہاں آپ کہتے ہو ہم نبی کی حدیث مانیں گے, صحابی کی یا تابعی کی بات نہیں مانیں گے. اور دوسری بات یہ حضرت عائشہ کا یہ قول صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے. تبھی البانی نے لکھا ہے کہ یہ صحیح سند, انہوں نے تو لکھا اگر بالفرض صحیح سند سے ثابت بھی ہو جائے تو ہمارے لیے نبی کا قول حجت ہے, عائشہ کا قول حجت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ البانی کو آپ کس بات پہ جواب دو گے؟ یہی جواب دو گے حضرت آپ نئے نئے مسائل امت میں لے کر آ رہے ہو, ساری دنیا کی ساری عورتیں ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں, دوڑتی نہیں آئی ہیں. اب قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملے, کسی صحابی کا کوئی قول نہ ملے, یہ ساری امت کی عورتوں کا چلنا خود اس کی علامت ہے کہ یہی برحق ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ جو چاروں اماموں کا مذہب ہے نا, یہ 2-4 دن نہیں صدیوں چلا ہے. 20 رکعت تراویح پوری امت صدیوں پڑھتی رہی ہے. صدیوں تک امت میں ایک ایسا وقت آیا کہ پوری دنیا میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں نہیں ہوئی ہیں, صدیوں تک. اچانک 8 رکعتوں والی حدیث آ گئی. تو یہ 8 رکعتوں والی امام مالک کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی بھائی؟ امام ابو حنیفہ کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ امام شافعی کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, ان کو تو بخاری کی حدیثیں آپ سے زیادہ آتی تھیں, ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ ان سب نے بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث کو تراویح کی نماز پہ فٹ کیا ہی نہیں ہے. وہ آپ فٹ کر رہے ہو, آپ غلطی کر رہے ہو. جو تہجد کی نماز ہے 8 رکعت والی, اس کو آپ زبردستی کس پہ فٹ کر رہے ہو؟ تراویح پہ فٹ کر رہے ہو, اور پھر گولڈن سند بھی کہہ رہے ہو اس کو.
کمال کی بات ہے یار. تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں, تو امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ ساری امت ایک غلط مسئلے پہ جمع ہو جائے, سمجھتے ہو؟ اور امت سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں, شیعہ اس میں داخل نہیں ہے. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فرقہ ناجیہ کی, جو 73 میں ایک فرقہ ہوگا. وہ فرقہ ہے جس کو نبی نے فرمایا جو مجھے اور صحابہ کو مانے. شیعہ حضرات زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے سوائے اہل بیت کے. اب ان کا جو مذہب ہے وہ جانے, وہ اپنے مسلک پہ. میں تو بار بار کہتا ہوں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو نہیں آپ. لیکن آپ کو اپنا کانسیپٹ تو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب جب آپ سنی ہو تو پھر آپ کو چاروں مکاتب فکر میں سے کسی کو فالو کرنا پڑے گا. ایسا فتویٰ جو چاروں سے باہر ہو تو وہ پھر اجماع امتی سے آؤٹ ہو جاؤ گے آپ, کیونکہ امت صدیوں تک انہی پہ جمع رہی ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو امت سے آؤٹ ہو گئے تو پھر قرآن و حدیث کی وہ تشریح پھر وہ غامدی صاحب کی تشریح کہلائے گی. بھائی وہ غامدی صاحب مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں لاتے رہتے ہیں, ایکچولی قرآن کا یہ مطلب. وہ بھائی جان بس کرو یار, ہمیں وہ تشریح بتاؤ جو امت نے جس کو مانا ہے. غامدی صاحب فوراً جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی کا وہ نہیں, میں ایکچولی میں تو قرآن و حدیث کو مانوں گا. اچھا پھر وہ ایک آنکھ سے, ایسے جتنے اسکالرز ہیں یہ ایک آنکھ سے ریسرچ کرتے ہیں, دوسری آنکھ بند کر لیتے ہیں. وہ تمام آیات اور احادیث جو ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں وہ بالکل بند. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. اور جو ان کے فیور میں جا رہی ہوتی ہے وہاں آنکھ کیا ہوتی ہے؟ کھلی. وہ تمام روایات جو ان کے, اب جیسے حضرت عائشہ کی شادی 9 سال میں, بخاری کی حدیث ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے اتنا بات کو گھمایا ہے, تاریخی روایات اور یہ ایکچولی یوں کرا کے. ارے بھائی آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک لاجک, آپ کی عقلی لاجک ہے, وہ بخاری کی اس حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے. اور وجہ کیا ہے؟ جناب غامدی صاحب نے فرض کر لیا ہے کہ 9 سال کی بالغ لڑکی سے شادی یہ بہت بڑا جرم ہے. ہم غیر مسلموں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ پاسبل ہی نہیں ہے. لہذا غامدی صاحب نے دعویٰ کیا کہ 16 سال یا 17 سال عمر تھی. حالانکہ غیر مسلم اس پہ بھی خوش نہیں ہوگا. وہ کہے گا 50 سال کے مرد کی شادی 16 سال کی لڑکی سے ہو, وہ بھی کیا ہے, وہ اس پہ کون سا وہ مطمئن ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ ان کو اعتراض کرنے دیں آپ, ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں یہ کلچر عام تھا, تبھی عربوں نے, مشرکین مکہ نے نبی کی حضرت زینب سے شادی پر اعتراض کیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں, اور بہت سارے اعتراضات کیے. حضرت عائشہ سے شادی پر انہوں نے بھی کوئی اشکال نہیں کیا, اس لیے کہ وہ کلچر کا حصہ تھا. یہ کلچر میں ہوتا تھا ایسے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج کل لوگ دلائل جب دیکھتے ہیں نا, ایک آنکھ بند کرتے ہیں, دوسری کیا کر لیتے ہیں, کھول لیتے ہیں. بس اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر والے پی رہے ہوتے ہیں. میجورٹی جو اسکالرز یوٹیوب پہ ان کا یہی حال ہے. میجورٹی رفع الیدین کرنے والی حدیثیں آ رہی ہیں, نہ کرنے والی ضعیف 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 ضعیف. اور دوسری طرف بھی غلو ہوتا ہے, بعض ہمارے والے بھی غالی ہیں. مجھے یاد ہے ایک مناظرہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, ہمارا مناظر تھا, اس نے اہل حدیث کو دلیل دی اور ایک اچھے بلے ثقہ راوی کو ضعیف قرار دے دیا. میں نے کہا یہ زیادتی کر رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. عوام تو خوش ہو جائے گی, عوام کہے گی دیکھو اس ضعیف کے حوالے دے دیے. حالانکہ وہ حوالے تو دیے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ راوی محدثین اس کو ضعیف نہیں مانتے. محدثین کہتے ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے انہوں نے زیادتی کی ہے. اب یہ اس مناظر کو پتہ ہے لیکن عوام کو نہیں پتہ, لہذا وہ ہمارا والا مناظر بیوقوف بنا رہا ہے. تو وہ والے بھی بناتے ہیں بیوقوف, اہل حدیث بھی بناتے ہیں, ہمارے والے بھی بناتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں بھی بناتے. ایسا نہ کوئی مناظر کہ آپ نے مجھے بیوقوف کہا ہے, بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو عوام کو بھائی بہت مشکل ہے, اس لیے جو صحیح علماء ہیں ان پہ اعتماد آپ کو کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے اندھی تقلید شروع کر دو, کرنی آپ نے تقلید ہی ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو جس کو منہ اٹھا کے فالو کرنا شروع کر دیا, اور تقلید علی وجہ البصیرہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے بندے کے بیان سنو, دیکھو اس میں دلائل کا عنصر کتنا ہے, اس کی باتوں میں تضاد تو نہیں ہے, ٹکراؤ تو نہیں ہے, اس کا خود کیسا عمل ہے, اس کے بعد جا کے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ورنہ دلائل کی دنیا میں بیوقوف بنانے والے تو وہ بھی ہیں جو میں نے بھی بتایا. خاتون کہہ رہی ہے میری بیٹی سے شادی کر لو. میں نے کہا کیسے کر لوں, میری تو 4 ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہی ہے مثنا و ثلاث و رباع, 2 2 3 3 4 4, 2 2 4 ہو گئے, 3 3 6 ہو گئے, اور 4 4 8 ہو گئے, ٹوٹل ہو گئے 18. تو 18 شادیاں. اور بعض اسکالر ایسے ہیں, ایک فرقہ ہے باقاعدہ جو کہتے ہیں 18 شادیاں بھی جائز ہے. تو سعودی عرب کے نا کسی کوئی گاؤں دیہات تھا, وہاں سے کچھ لوگ آئے نا, پاکستان آئے, پوری فیملی تھی. تو ان کو پتہ چلا جی مولوی صاحب ہیں, بیان کرتے ہیں, تو وہ ہمارے گھر بھی آ گئے پوری فیملی. وہ پتہ نہیں کون سا فرقہ تھا, کسی گاؤں میں تھا. اچھا میری 3 وائف تھیں اس وقت, تو ان کے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں نا, تو گھر والوں نے بتا دیا بھائی 3 ہیں, 2 تھیں میرے اس وقت, میں بھول بھی جاتا ہوں اب کیا کریں, 3 2 تھیں. تو انہوں نے کہا تمہارے میاں کتنی شادی کریں گے, انہوں نے بھائی 4 سے زیادہ کوئی جاتی ہیں. تو وہ خاتون اس کو سمجھا رہی تھی کہ بھائی ہمارے گاؤں میں کوئی سعودی عرب کے کسی علاقے میں کوئی فرقہ ہے, ہمارے یہاں تو 16 16 17 17 بیویاں رکھتے ہیں لوگ, اور جائز ہے اسلام میں. میں نے کہا لے بھائی,
پھر وہ خاتون نے پردہ کیا, میں نے ان سے جا کے پوچھا پردے میں نے کہا یہ کون سا فرقہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہے ہمارے یہاں کرتے ہیں لوگ, کوئی گاؤں ہے دور دراز کا علاقہ ہوگا دیہات کا. تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اس کے قائل, اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن میرے بھائی کیوں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے؟ امت کا اجماع اس کے خلاف. حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص کی 10 بیویاں تھیں, جب وہ اسلام لائے تو آپ نے فرمایا 4 رکھو باقی کو چھوڑ دو. حدیث میں بھی ہے اور اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے. اچھا میرے بھائی, تو پیر مریدی پہ میں بات کر رہا تھا. تو 2 قسم کے مبالغے ہیں. ایک یہ کہ بزرگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم بزرگ ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے, یہ بھی غلط نظریہ ہے. اور ایک یہ کہ بزرگوں کو ایسا بنا لیا جائے کہ خدا اور رسول کے بجائے بزرگ کو اپنا باپ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا بنا لیا ہے کہ وہ بزرگ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ وہ پردہ کروا رہا ہے. تو بزرگ کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اپنی اصلاح نہیں ہو پا رہی, تو آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ تلاش کرتے ہو کسی ایسے اللہ والے کو جس میں نمبر 1 علم بھی کامل ہو اس کے پاس, نمبر 2 تقویٰ ہو, نمبر 3 آپ کو یہ لگے کہ یہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا ہو رہا ہے, فائدہ. بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں, تقویٰ علم, آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوتا, مناسبت ہی نہیں ہوتی آپ. تو مناسبت بھی ہے, علم بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے. یہ اندھی تقلید نہیں ہے, بلکہ آپ نے پہلے تحقیق کی ہے کہ نیک بھی ہے. اب 100% تحقیق تو کسی کے بارے میں ممکن نہیں ہے نا, غالب گمانی ہو سکتا ہے نا. نیک بھی ہے, علم بھی ہے, اور کیا ہے, میری اصلاح بھی کر سکتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے کہ آپ جو مجھے ہدایات دیں گے میں دل و جان سے ان کو قبول کروں گا. آپ کو ڈانٹنے کی بھی اجازت ہے, مجھے پٹائی لگانے کی بھی اجازت ہے, تاکہ میں کیا بن جاؤں, انسان کا بچہ. مجھ سے میں کوشش کروں گا گناہ چھوڑنے کی, پہلے خود کوشش, نہیں کامیاب ہوا تو آپ کو لکھ کے دوں گا میرے اندر یہ برائی ہے, چھڑوا دیں, کوئی آپ طریقہ بتائیں. تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں, وہ گائیڈ کرتے ہیں, پھر ان کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں, پھر وہ مانیٹر کرتے ہیں آپ کو, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں, سب کا کوئی نہ کوئی پیر تھا, جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, جو وہابیوں کے, جن کو وہابیوں یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریم لیول کے وہابی, ہم تو ان کو اہل سنت والجماعت کا امام سمجھتے ہیں, لیکن جو مخالف ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کے وہابی, وہ بھی اس کے قائل ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جو اہل حدیثوں میں معتدل ہیں وہ بھی پیر و مرشد کے قائل ہیں. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے اہل حدیث بیعت تھے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بہت سے اہل حدیث بیعت ہوئے, آ کے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے. بہت سے اہل حدیث میرے سے بھی تعلق ہے ان کا, مجھ سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں, حالانکہ ان کا مسلک ہی ہم سے کیا ہے, اختلاف ہے. تو یہ ضرورت ہے سوسائٹی کی, معاشرے کی, ورنہ آپ بے لگام اونٹ کی طرح نا پھرتے رہو گے. تو نہ جاہل کو پیر بناؤ, ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سلنڈر بھر کے پھونکے لگا رہا ہے وہ پیر ہے آپ کا. پیر کا پھونک سے کوئی تعلق نہیں ہے, روحانی علاج سے, جن چڑیل بھوت سے پیر کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ پیر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا, نہ پیر آپ کی بگڑی بنائے گا, نہ آپ کے مسائل نمٹائے گا. وہ اپنے مسائل میں اتنا گرا ہوا ہوتا ہے, اس کا کام صرف کاؤنسلنگ ہے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھڑکانا, دنیا کی محبت نکالنا, دنیا کا مسافر خانہ ہونا, یہ والے سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال کرنا, آپ سے برائیاں چھڑوانا, نیکیوں پہ آپ کو لانا, یہ کام ہے. اب اس میں ایک شرط علماء نے لگائی ہے کہ عوام صرف خود فیصلہ نہ کرے کہ کون نیک ہے, کیونکہ عوام سے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. خود فیصلہ نہ کرے کہ نیک ہے اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے, نہ نہ نہ, بلکہ ان سے پہلے کے جو قابل اعتبار علماء تھے نا, انہوں نے اس کو, کسی معتبر نے اس کو اجازت دی ہو, اجازت بیعت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی کسی شیخ سے اس کو باقاعدہ خلافت ملی ہو, کسی کی طرف سے اس کے پاس سند ہو کہ بھائی میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس کا علم اور تقویٰ یا اصلاح کا عنصر اس میں اتنا ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر ہم یہ شرط نہیں لگاتے نا کہ آپ سے ماضی میں جو کوئی شیخ تھا اس کی طرف سے اجازت ملی ہو, تو پھر لوگ خود آئیں گے کہ میں بہت, چونکہ میں نیک ہوں, میرے پاس علم بھی بہت ہے, تو مجھ سے بیعت ہو جائیں آپ. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ حب جاہ کی علامت ہے کہ آپ خود ہی فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو, یہ خود آپ کے 2 نمبر ہونے کی دلیل ہے. اس لیے علماء نے شرط لگائی ہے کہ بھائی پیر اور مرشد وہ بن سکتا ہے جس کو اس سے پہلے کہ کسی پیر سے اجازت ملی ہو, اور اس پیر سے ملی ہو جو خود سچی مچی کا پیر ہو, سنت کو فالو کرتا ہو, بدعت کو فالو نہ کرتا ہو, اس کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو, اس پہ وقت کے علماء کو اعتماد ہو. ایسا نہ ہو کہ سارے علماء اس کے خلاف ہوں. اگر سارے علماء کسی کے خلاف ہے وہ تو نیک انسان نہیں ہے, وہ پیر اور مرشد تو بہت دور کی بات ہے. سارے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کے خلاف ہیں, یا تو وہ سارے غلط ہیں یا یہ غلط ہے. تو
दो चार डॉक्टर तो हर एक डॉक्टर के खिलाफ होते हैं, सारे डॉक्टर के खिलाफ हैं तो मेरे भाई फिर ये ठीक, हम सारे डॉक्टरों को गलत नहीं कह सकते, इस डॉक्टर को गलत कहना पड़ेगा। तो सारे उलमा किसी के खिलाफ हैं तो ये फिर वो सही कैसे हो सकता है? तो वक्त के उलमा को उस पर एतमाद हो। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि सारे उलमा को एतमाद नहीं होता, उलमा खुद भी तो कोई दो किस्म के हैं, अहले हक उलमा, बातिल उलमा, मौलवी भी तो 1 नंबर भी हैं, 2 नंबर भी हैं। तो वक्त के जो संजीदा उलमा हैं उनकी तरफ से उसको इजाज़त बाकायदा मिली हुई हो, एतमाद हो, उसके खिलाफ कोई ऐसा मोतबर उलमा का फतवा ना हो कि भाई इसके पास बैठना ही जायज़ नहीं है। तो फिर ये तमाम शर्तें जब पाई जाएंगी तो फिर उससे बैत होने के बहुत फ़ायदे हैं। देखो, मैं अगर मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बैत ना होता तो आज जो अल्लाह टूटा फूटा मुझसे काम ले रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं करता। और मैं मुफ्ती रशीद अहमद साहब से क्यों बैत हुआ पता है? पहली दफ़ा मैं जब उनके पास गया तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि इन पर वक्त के उलमा में से किस किस को एतमाद है। इनसे पहले भी तो बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। पता चला जी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती तकी साहब के उस्ताद हैं, उन्होंने इनको अपना नाइब बनाया था फतवे में। अच्छा, इस्लाह में और अल्लाह अल्लाह में कौन किसके को शेख हैं? पता चला हज़रत मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह इनको खिलाफत दी है और फलां बुजुर्ग इनको। जब हमें ये एतमाद हुआ है तो फिर हम उनके पास गए हैं। अगर मैं मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास जाता और वो मुझे कहते हैं कि मैं ही दुनिया में बुजुर्ग आया हूँ, बाकी मुफ्ती शफ़ी साहब भी गलत थे, तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम भी गलत, और फलाने भी गलत और फलाने भी गलत, मैं कहता आप क्या हैं फिर? ठीक है ना, मुझे आप पे एतमाद कैसे आए? कहते मेरी बात दलील से होती है, बाकी सारे क्या बेच रहे थे? मंजन बेच रहे थे। तो बेवकूफ़ तो मुतासिर हो जाता, मैं कम अज़ कम इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं जब हज़रत के हाथ पे बैत होने के लिए गया, सबसे पहले मैंने मुफ्ती रशीद अहमद साहब अपने शेख के बारे में देखा, वक्त के उलमा की इनके बारे में क्या राय है। जिस आलिम के पास गया उन्होंने कहा भाई इनके तक़वे में शक नहीं किया जा सकता। ये तो इश्कालात हुए कि तक़वे में ज़रा ज़रूरत से ज़ायद मुत्तकी हैं, ये इश्कालात तो हुए। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि ये मुत्तकी नहीं है। इल्म की जहाँ तक बात आई तो सिर्फ उनकी किताबें पढ़ के हमने फैसला नहीं किया कि आलिम है। उलमा जो उनसे पहले उलमा थे, ये दीन यतीम थोड़ी है कि आज इस्लाम आया, इस्लाम तो 1400 साल से चला आ रहा है। इनसे पहले कौन से बड़े बड़े उलमा थे जिन्होंने इन पे एतमाद किया? पता चला जी हज़रत मुफ्ती तकी साहब इनके शागिर्द हैं, 8 साल शागिर्द रहे हैं। और हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में ये शरीक हुआ करते थे, मजलिस तहकीक में। तो वक्त के उलमा फिर मजलिस तहकीक में हज़रत को बुलाया जाता है, बैठते हैं। कोई नया फ़िरका नहीं है, जो उलमा का सिलसिला चला रहा है उसी का एक हिस्सा है। फिर जाके हम हज़रत के हाथ पे बैत हुए और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़ायदा हुआ कि आपकी सोच। अगर मैं बैत ना होता, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ, मुबालगा नहीं होगा इंशाअल्लाह, कि मैं ऐसा फ़िरका नया बनाता ना कि आप ये जो छोटे छोटी फ़िरकियाँ मार्केट में आ रही हैं आप भूल जाते हैं। मैं जो तकरीबकारी का काम करता ना कुरान और सुन्नत के नाम पे, आपकी सोच से भी ज़्यादा, क्योंकि हमें बोलना बहुत अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हवाले देने भी आते हैं। फिर मैं जो हवाले दे दे के उल्लू बनाता आप लोगों को, आप भूल जाते। लेकिन हमें बड़ों ने पहले बता दिया था कि बेलगाम ऊँट ना बनना, अपने आप को किसी बड़े के हवाले करना। उसके बाद जब हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का इंतकाल हुआ तो उनके जो नाइब थे उनके हाथ पे मैं बैत हुआ, और अब तक बैत हूँ। वो मेरी गलतियाँ मुझे अब तक बताते हैं, आपने बयान में गलत बोला है, रुजू करो इससे। तो कोई है बड़ा गलतियों पर तंबी करने वाला, इसलिए ट्रैक से हटे नहीं हम। कोई तंबी करने वाला ना होता तो आप देखते हम कोई नया फ़िरका लाजमी बना के फिर हम ये भी गलत वो भी गलत। लोग कहते हैं यार बस अल-फलाहिया ही ठीक है, और बेवकूफ़ आपको होलसेल के हिसाब से हर जगह मिल जाते हैं। मेरा एक मजमा होता और मेरे सब्सक्राइबर 4 मिलियन नहीं होते, 10 मिलियन होते, क्योंकि नहीं लाएगा ना जब मार्केट में तो चलेगी बहुत। मैं तो पुरानी ला रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अब्बा की इताअत करो, बहू को चाहिए सास की खिदमत करे। ये सब पुराने किस्से हैं। स्कॉलर्स वो चलेगा जो कहेगा बहू को चाहिए सास की खिदमत ना करे, उसका क्लिप एकदम दनादन मिलियन तक जाएगा। क्लिप उसका चलेगा जो कहेगा बीवी पर लाजिम नहीं है कि शौहर की खिदमत करे। मैं तो पुरानी बातें कर रहा हूँ, बीवी पर लाजिम है कि क्या करे, क्योंकि सारे उलमा यही कहते आए हैं, बीवी को चाहिए कि शौहर की क्या करे भाई, खिदमत करे। ठीक है ना, तो हमने वही बात की जो सारे कर रहे हैं, चल नहीं रहा वो क्लिप। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई बीवी शीवी पर लाजिम नहीं है, और जब बीवी तुम्हारी माँ की खिदमत करती है तो तुम पे भी लाजिम है उसकी माँ की, उसके घर जाके खिदमत किया करो, ऑफिस मत जाया करो, तो चलता मार्केट में। लोग कहते हैं ये है। और फिर एक और बात मैं जब करता ना तो मैं 20 मिलियन तो क्रॉस कर चुका होता। मैं कहता ये सारे मौलवी क्या हैं, 2 नंबर गलत। दुकानें चल रही हैं कुरान और सुन्नत के नाम पे, सब दुकानें चल रही हैं और ये सब गलत। और निज़ाम की तब्दीली की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हालांकि मैं भी सिर्फ बात ही कर रहा होता। पैकेज मेरे पास भी कोई नहीं होता। बातें बड़ी एकदम एक्सट्रीम ऊपर की बातें ना, आसमानों की बात, साइंस की बातें और दे दनादन, हम इससे ज़्यादा चल जाते हैं क्योंकि हम तो उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज, हमें तो उर्दू से इश्क है भाई। तो हम तो ऐसी ठीक दनादन उर्दू बोलते हैं। अभी तो हम जब बयान कर रहे होते हैं बहुत सी चीज़ों को देख रहे होते हैं, इधर गलती ना हो जाए, उधर गलती ना हो जाए, मुबालगा ना हो जाए, ऐसा ना अब्बा के हुकूक इतने बयान हो जाएं कि बेटों के हुकूक की मार्केट से क्या हो जाएं, शार्ट, शौहर के इतने हुकूक ना हो जाएं
کہ وہ بیویاں پہ ظلم شروع ہو جائے اور بیوی کتنے نہ ہو جائیں گے شوہر پہ, تو وہ بیلنس لے کے, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرے بھائی. تو چینل اس کا چلتا ہے جو 1 نمبر کا کیا ہو, پھینکو, بغیر پھینکے 4 ملین تک چلا جانا نا, یہ آپ کو بتاؤں بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. سمجھتے نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. اچھا بعض لوگ میرے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ویورز نہیں ہیں چینلوں پہ, ٹھیک ہے نا, ایک کلپ پہ 20 ہزار 30 ہزار آتے ہیں اور بعضوں کے 1 ملین آ جاتے ہیں. دیکھو ہمارے ویورز بکھرے ہوئے ہیں بہت زیادہ, بس یہ میں کر کے آپ کو سوال کا موقع. ہمارے ویورز کیا ہیں, ایک کلپ میرا 20 چینل چلا رہے ہوتے ہیں, ان تمام ویورز کو آپ جمع کرو گے تو پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ. تبھی تو میری ہر بات ہر ایک کو پتا ہوتی ہے, ہر بات میں جہاں بھی گیا ہوں نا سب کو پتا ہوتا ہے, پوری دنیا کو, امریکہ کے صدر کو بھی پتا چل گیا میری 4 شادیاں ہو گئی ہیں, پوری دنیا کو. حالانکہ اس کے ویورز کتنے ہیں 4 شادیوں والے کلپ کے ایک چینل پہ, ویورز تو میرے خیال 1 لاکھ ہوں گے بمشکل, پتا 1 لوگوں کو ہوگا. اس کا مطلب یہ کیسے پتا چل گیا بھائی, ویورز دے دنا دن. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ بریانی مسالے والی ہونی چاہیے. دنیا میں جہاں گیا ہوں, ناروے گیا ہوں بریانی والی, مسالے والی بریانی, سویڈن گیا مسالے والی بریانی, جرمنی گیا مسالے والی بریانی. ابے کتنے مسالے کیوں کھلا رہے ہو مفتی صاحب, آپ نے بیان میں کہا تھا بریانی کیسی ہونی چاہیے. میں نے جا کے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا بریانی مسالے والی, تو ویورز کتنے تھے, 40,000 50,000 ہوں گے. ابے تو ساری دنیا کو کیسے پتا چلے گا, پتا کیا ہے ویورز کیا ہیں, پھیلے ہوئے ہیں. وہ ایک چینل ہے اس نے انڈیا میں 20 چینل نشر کر دیا, ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے, ہم نے کیپچر نہیں کیا ہوا نا کہ. اچھا اور کیا, چائے دنیا میں جہاں, آج میں نے کہا یار چائے بنا کے لا, وہ زہر بنا کے لے آیا. میں ایک بندے سے بولا چائے بنا کے لا, وہ زہر اتنی کڑک بنا دی, کہہ رہے آپ کڑک چائے پیتے ہو. ابے میں نے کہا اتنی بھی کڑک نہیں. اس کو کیسے پتا چل گیا میں کڑک چائے پیتا ہوں بھائی, جب چائے میں نے چھوڑ دی تھی پوری دنیا کو پتا چل گیا تھا کہ چائے چھوڑ دی ہے. حالانکہ چائے والے کلپ پہ ایک تو میرا گردوں والا کلپ ہے کہ گردوں کی بیماری سے بچیں, اس میں گردوں کی بیماری کے علاوہ ہر چیز ہے. اس کا عنوان کسی نے غلط ڈال دیا کہ گرد, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 ایسے ہی میں نے بات کر لی تھی کہ یہ وٹامن کی گولیاں کھانے سے گردے خراب ہوتے ہیں, وہ بہت اہمیت کے ساتھ. ابے بھائی وہ لیبل ایسا لگا دیا, وہ 4 ملین چلا گیا. اب میں ایڈمن سے کہہ رہا ہوں اس کو ہٹا بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں جو کتنے ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں, کتنے گردوں کے مریض ہیں, کہہ رہے ہوں گے ارے گردوں کی بیماری کا مجھے نے علاج بتایا, جب دیکھا تو وٹامن کی گولیاں کم کھایا کر. ایک بہت ہی سطحی سی بات کی ہے اس میں, لیکن وہ ایڈمن نے کہا بھائی وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہٹانے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ لیبل کی وجہ سے اتنا پھیل گیا وہ, اس میں گردوں کا نام ہے, میں کوئی گردوں کا اسپیشلسٹ تھوڑی ہوں. میں نے کہا نا یہ ہمارا کام ہے, اور بات بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں ہے اس میں, ہمیں بس چل پڑی وہ بات. تو ہر بات بھی دنیا میں جہاں بھی جاؤ غیر مسلم بھی جانتے ہیں, بعض تو الحمدللہ مسلمان ہوئے بیان سن کے. میں اپنے واقعات سنانا شروع کر دوں نا, مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میں ادھر تھا ترکی میں, ایک عربی فلسطینی مجھے آپ کی ویڈیو دکھاتا ہے, کہتا ہے یہ بیان سنا کرو. کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی ہو, یہ تو اردو میں بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے میں اس بندے کا ترجمہ کروا کے سنتا ہوں بیان, فلسطینی, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں وہاں او بھائی صاحب یہ ہمارے محلے کے آدمی ہیں, یہ وہ عربی کو کہا انہوں نے, یہ ہمارے علاقے کے آدمی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ویورز دیکھو گے تو ایسے نہیں ملیں گے, ویسے بہت ملیں گے آپ کو ویورز, لیکن ہمیں تو کیا کرنا ہے ویورز کا, شو بازی کے لیے تھوڑی. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کو کیش کرا رہے تھے, اتنے ویوز. اور دوسری بات یہ کہ پازیٹیو بات کر کے اتنے ویورز لینا بہت مشکل ہے, نیگیٹو بات کر کے تو دے دنا دن, ٹھیک ہے نا, الٹی باتیں پھینکتے رہو, پھر تو ویورز ہی ویورز ہیں. مثال کے طور پر یہ بلاگر کیا کرتے ہیں, لیٹرین میں بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں اپنے آپ میں بیٹھا ہوا. اب ظاہر ہے اس کے ویورز میرے دیسی گھی سے کم ہوں گے, زیادہ ہوں گے, بولو نا, زیادہ ہوں گے یار. دیسی گھی سے تو بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں. اب وہ فخر کرے مفتی صاحب تم 1 گھنٹہ محنت کر کے تم نے وہ مشین اور وہ اتنا کچھ کیا, گھی نکال دیا, تمہارا اپنا گھی نکل گیا اس میں, اور تمہارے صرف 5 لاکھ, اور میرے دیکھو 1 ہفتے میں 2 ملین. تو میں کہوں گا تو دکھا کیا رہا ہے, ابھی تو نے اوپر والا پورشن دکھایا ہے, نیچے والا دکھاتا 10 ملین ہوتے, آدھا پورشن دکھایا ہے, تو نیچے والا دکھا کتنے ہوتے, 10 ملین ہوتے. اب اس پہ فخر کر رہا ہوتا کہ او بھائی 20 ملین. تو یہ ویورز کے ایسے کبھی بھی یہ متاثر نہ ہو. میں ایسے اسکالرس کو جانتا ہوں بہت میچور ہیں, بڑی نالج ہے, ویورز ہی نہیں ہے ان کے. ایک بڑے مفتی ہیں, بڑے عالم ہیں, بہت سی استعداد ہے, نام نہیں بتاؤں گا وہ ایسا نہ ناراض ہوں. میں نے ان سے کہا آپ اپنا چینل بنائیں, آپ کے پاس اتنا علم ہے, اتنی نالج ہے, آپ اس کو ڈالیں میڈیا پہ, آپ کا چینل کہاں سے کہاں جائے گا. انہوں نے بنایا, چلا ہی نہیں وہ چینل, صرف میں ہی دیکھ رہا تھا, وہ
وجہ کیا تھی؟ وہ نالج بہت تھی لیکن وہ پبلک کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. پبلک کو ششکے چاہیے, چیلنجز چاہیے, جو یہ نہیں مانتا وہ یوں میں کر دوں گا, یوں کر دوں گا, ایسی چیزیں چاہیے پبلک. وہ تمیز سے ایک بات کر رہے ہیں, میں نے کہا بھائی یہ تمیز یوٹیوب پہ نہیں چلتی ہے. وہ بیچاروں کا چینل بند ہی ہو گیا. انہوں نے کہا یار کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں نا. کہہ رہے ہیں بس آپ ہو تو میں ویسے ہی بتا دوں گا آپ کو, ویسے ہی آپ کو بتا کیا خیال ہے. ایک چینل پہ میں گیا, وہ بڑا اچھا چینل ہے یوٹیوب کا نا. انہوں نے کہا آپ مسائل بتایا کریں. جب میں نے ان کے ویورز دیکھے نا, میں نے کہا ان کا نمبر دو, میں ان کو فون پہ بتا دوں گا مسائل. اس کے لیے چینل پہ آنے کی ضرورت, مجھے ان کا نمبر دو, میں فون پہ بتا دوں گا. اتنے تھوڑے سے ویورز آ رہے ہیں تو میں اب 1 گھنٹہ لگا کے آیا ہوں. تو اس لیے یہ ویورز کا مسائل وہ اتنا یہ فخر والی چیزیں نہیں ہوتی. آپ غلط باتیں پیش کرو. گانوں کے ویورز اتنے ہوتے ہیں, گانوں کے, فلموں کے, کہ آپ اور میری سوچ سے زیادہ. تو اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ بعض دفعہ تو باقاعدہ یوٹیوب پہ شرپسند عناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط بات کو باقاعدہ تمیز سے پھیلاتے ہیں. وہ پوری زور لگا دیتے ہیں کہ اس بات کو پھیلایا جائے. اچھا بھائی, اس لیے شیخ سے بہرحال بیعت ہو, اس کا فائدہ بہت ہے, لیکن شیخ صحیح ہونا چاہیے. میں عام طور پہ نوجوانوں کو ایک شیخ بتاتا ہوں, حضرت فیروز میمن صاحب, جن سے ایک فحش کام نہیں چھوٹ رہے نا, وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں. اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے فحاشی والے کام. بد نظری نہیں چھوٹ رہی, فحش فلمیں نہیں چھوٹ رہی. حضرت فیروز میمن صاحب, اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے گناہگاروں کو تو جی ہاں دوستو عزیزو, آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ سماعت فرمایا جس میں انہوں نے اہل سنت کی تائید بھی کی ہے, اور اس کے علاوہ 20 رکعت تراویح کے متعلق بھی انہوں نے تائید کی ہے. اس کے علاوہ پیران اعظام کے متعلق بھی انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے مطلب کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے ساتھ ساتھ مزاحیہ باتیں جو ہیں وہ بھی کچھ ایسی کی ہیں. تو بہرکیف آپ نے کلپ سماعت فرمایا. زیادہ اگر طوالت میں جاؤں گا تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی, پہلے ویڈیو لمبی ہو چکی ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں. اللہ حافظ.